کربلا کی جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اصل میں تاریخ کا ایک نیا بلکہ شاید زیادہ طوفانی باب یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اور یہ کہانی یہ تلواروں کی نہیں، یہ تو الفاظ کی ہے، ایک ایسی خاتون کی کہانی جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں، لیکن جن کی آواز نے ایک پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ تو آئیے اس کہانی کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، قتل عام تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ یہ وہ کہانی ہے جسے اکثر کربلا کے بعد کی کربلا کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جب نیزوں پر سر بلند تھے اور اہل بیت کا بچا و قافلہ قیدی بنا لیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے آئیے ذرا منظر کو سمجھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا جو خاندان بچ گیا تھا وہ اب قیدی ہے، اور انہیں ایک بہت لمبے اور اذیت ناک سفر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جنگ ختم ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قیدی بنا لیا گیا۔ کربلا کے میدان سے ایک انتہائی تھکا دینے والا اذیت ناک سفر شروع ہوا، اور یہ قافلہ کہاں جا کے رکا؟ دمشق میں، اس وقت کے خلیفہ یزید کا دارالحکومت، اور انہی قیدیوں کو اسی کے دربار میں پیش کیا جانا تھا۔ اب یہاں سے کہانی ایک بہت ہی ڈراماٹک موڑ لیتی ہے۔ دمشق کے محل میں ایک ایسی ملاقات ہوتی ہے جس کی کسی کو کوئی توقع نہیں تھی۔ یہ ملاقات تھی قیدی بی بی زینب اور ملکہ ہند کے درمیان۔ محل کے اندر یزید کی بیوی ہند تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ کچھ قیدی لائے گئے ہیں، لیکن یہ عام قیدی نہیں، ان کے چہروں پر ایک عجیب سا وقار ہے، ایک نور ہے۔ وہ یہ سن کر بے چین ہو جاتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ انہیں فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ تو وہ ایک کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور ان قیدی خواتین کو دیکھنے لگتی ہے، بالکل اس بات سے بے خبر کہ وہ اصل میں ہیں کون۔ یہ منظر دیکھیں، کتنا بڑا تضاد ہے اس میں۔ ایک طرف تخت پر بیٹھی ہوئی ملکہ ہے، دوسری طرف زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ایک خبر جاننا چاہتی ہے، جبکہ دوسری خود وہ خبر بن چکی ہے جس نے تاریخ بدل دی۔ ایک سانحے سے بالکل بے خبر ہے اور دوسری اس سانحے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جی کر آئی۔ جیسے ہی ہند کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قیدی مدینہ سے آئے ہیں، وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور وہ پوچھتی ہے، میں اس گھر کی ایک وفادار خادمہ رہی ہوں، مجھے بس اتنا بتا دو میرے آقا حسین کہاں ہیں اور ان کی بہن زینب کہاں ہیں۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، اسے یہ بالکل اندازہ نہیں کہ وہ یہ سوال کس سے کر رہی ہے۔ اس سوال کے جواب میں بی بی زینب کمال تحمل سے وہ سچ بولتی ہیں جس نے محل کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ وہ کہتی ہیں، تو نے حسین کے بارے میں پوچھا؟ ان کا سر تیرے شوہر کے سامنے رکھا ہے، اور تو نے زینب کے بارے میں پوچھا؟ میں ہی زینب ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ہند کے منہ سے ایک چیخ نکلتی ہے، وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتی ہے، اپنا سر پیٹنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ خون سے بھر جاتا ہے اور وہ غم سے نڈھال ہو کر گر پڑتی ہے۔ طاقت کی علامت سمجھی جانے والی ملکہ اب صرف ایک ماتم کرنے والی عورت تھی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ہند، جو اب ساری سچائی جان چکی ہے، وہ کسی اور کے نہیں بلکہ اپنے ہی شوہر خلیفہ یزید کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہند اسی حال میں خون آلودہ چہرے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ سیدھا یزید کے دربار میں داخل ہوتی ہے۔ اس وقت دربار غیر ملکی مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ سب کچھ روک دیتی ہے۔ وہ ایک ملکہ بن کر نہیں بلکہ ایک کھلی باغی بن کر سامنے آتی ہے۔ یزید یہ منظر دیکھ کر بالکل گھبرا جاتا ہے۔ وہ بھاگ کر اس کے سر پر چادر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہند کا جواب، اس کا جواب یزید کی ساری منافقت کو بھرے دربار میں بے نقاب کر دیتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتی ہے، میرا سر کھلا دیکھ کے تیری غیرت جاگ گئی؟ ارے تیری غیرت اس وقت کہاں تھی جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو شہر بشہر سر برہنہ پھراتا رہا؟ ہند کی یہ چیخیں محل کی دوسری عورتوں تک پہنچتی ہیں اور وہ بھی رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ یزید کا اپنا محل، اس کا اپنا دربار ایک ماتم کدے میں بدل جاتا ہے۔ یہ اس کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا اندرونی بحران تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قیدیوں کی موجودگی سچائی کو باہر لا رہی تھی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس کہانی کے عروج پر، اس لمحے پر جب زنجیروں میں جکڑی بی بی زینب یزید کو اسی کے بھرے دربار میں للکارتی ہیں۔ دربار میں یزید ایک چھڑی منگواتا ہے اور انتہائی بے حرمتی سے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کے ہونٹوں پر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا،
یہ وہ بے حرمتی تھی جس نے بی بی زینب کو کھڑے ہو کر بولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنا خطبہ کسی لعنت یا بد دعا سے شروع نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو میرے نانا پر جو رسولوں کے سردار ہیں۔ اس طرح وہ اپنی بات کا آغاز اپنی مقدس نسل کی طاقت سے کرتی ہیں۔ پھر وہ یزید کو براہ راست چیلنج کرتی ہیں، کہتی ہیں اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں قیدی بنا کر تو نے ہمیں خدا کی نظر میں ذلیل کر دیا اور خود عزت دار ہو گیا؟ وہ اس کی فتح کے پورے تصور کو ہی رد کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ قید شکست نہیں بلکہ ایمان کا امتحان ہے۔ اور پھر وہ سب سے گہری اور سب سے سخت ضرب لگاتی ہیں۔ یزید کی اخلاقی منافقت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہتی ہیں اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، کیا یہی تیرا انصاف ہے کہ تیری اپنی عورتیں تو پردے میں بیٹھی ہیں جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بے پردہ پھرائی جا رہی ہیں؟ اور پھر وہ اپنا خطبہ ایک ایسی پیشین گوئی پر ختم کرتی ہیں جو تاریخ نے سچ ثابت کی۔ وہ کہتی ہیں کہ یزید کی طاقت تو عارضی ہے لیکن ہمارا پیغام اور ہماری میراث ہمیشہ زندہ رہے گی۔ وہ کہتی ہیں تو جو چاہے سازش کر لے، جتنی چاہے کوشش کر لے، خدا کی قسم تو ہماری یاد کو کبھی مٹا نہیں پائے گا، اور یاد رکھ تیرے دن گنے جا چکے ہیں۔ اچھا، اس خطبے کا فوری اور آنے والے وقتوں پر کیا اثر ہوا، یہ آخری حصہ اسی کے بارے میں ہے کہ کس طرح ایک قیدی کی آواز ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ تو ایک آواز کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ دیکھیں، خطبے نے دربار میں تو جیسے ایک دم سناٹا طاری کر دیا۔ پھر یہ بات باہر نکلی، عوام میں قیدیوں کے لیے ہمدردی کی لہر دوڑ گئی اور یزید کی حکومت کی بنیادیں ہلنے لگی۔ نتیجہ، اسے عوامی دباؤ میں آ کر قیدیوں کو رہا کرنا پڑا اور سارا الزام اپنے ماتحتوں پر ڈال دیا۔ اور اس طرح بی بی زینب کا وہ موقف ظلم کے خلاف مزاحمت کی ایک ایسی علامت بن گیا جو آج تک قائم ہے۔ جب وہ مدینہ واپس پہنچیں تو بی بی زینب سب سے پہلے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر گئی۔ وہاں انہوں نے گویا ایک رپورٹ پیش کی کہ اگرچہ انہوں نے اپنا پورا خاندان کھو دیا لیکن انہوں نے ان کا پیغام بچا لیا ہے، یہ ان کے مشن کی تکمیل تھی۔ تو اس ساری کہانی کا حاصل کیا ہے؟ اہم نکتہ یہ ہے کہ یزید کی سلطنت، اس کی طاقت سب خاک میں مل گئی، لیکن اس قیدی کا خطبہ وہ آج بھی انصاف کے لیے ایک گونجتی ہوئی آواز ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑی سچائی سکھاتا ہے کہ مادی طاقت، حکومتیں، یہ سب عارضی ہیں، لیکن سچ کی طاقت، چاہے وہ ایک بے بس کی زبان سے ہی کیوں نہ ادا ہو، وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جب طاقت ہر طرف سے مطلق اور ناقابل شکست نظر آتی ہے تو ایسے میں ایک اکیلی باغی آواز کی اصل طاقت کیا ہوتی ہے؟